بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آثار السنن کا سبق نمبر 37 ہے اور اس باب میں ہم پڑھیں گے باب ما جاء فی البول المنتقى، اس پیشاب کے حوالے سے جو کہ کسی برتن میں کر کے جمع کر کے رکھا ہوا ہو گھر میں، اس کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں ان روایات کا بیان ہے اس باب کے اندر۔ تو ہم آج اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے اور ان احادیث کا ترجمہ اور مطلب پڑھیں گے کہ کسی برتن میں پیشاب وغیرہ کر کے گھر کے اندر جمع کر کے رکھنا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس باب کے تحت علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالی نے 2 احادیث ذکر کی ہیں، تو ہم پہلے ان احادیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی تشریح اور مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب ما جاء فی البول المنتقى، یہ باب ہے ان روایات کے حوالے سے جو وارد ہوئی ہیں جمع کیے ہوئے پیشاب کے بارے میں۔ پہلی حدیث ہے عن بکر بن ماعز قال سمعت عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقى ولا تبولن في مغتسلك، رواه الطبراني في الأوسط وقال الحيثمي اسناده حسن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بکر بن ماعز فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينقع بول في طست في البيت، پیشاب کر کے کسی برتن میں گھر کے اندر جمع نہ کرو۔ فإن الملائکۃ، بے شک فرشتے، لا تدخل بیتا فیہ بول منتقى، اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس کے اندر پیشاب جمع کیا ہوا ہو۔ ولا تبولن فی مغتسلک، اور تم پیشاب نہ کرو اپنے غسل خانے میں۔ رواہ طبرانی فی الاوسط، اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اپنی اوسط میں، المعجم الاوسط میں۔ وقال الحیثمی، اور حیثمی فرماتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اس باب کی دوسری روایت ہے وان حکیمۃ بنت امیمۃ بنت رقیقۃ عن امہا قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان تحت سریرہ کان یبول فیہ باللیل، رواہ ابو داود والنسائی وابن حبان والحاکم واسنادہ لیس بالقوی۔ حکیمہ بنت امیمہ بن رقیقہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکڑی کا بنا ہوا ایک پیالہ ہوتا تھا جو آپ چارپائی کے نیچے رکھتے تھے۔ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدح من عیدان، لکڑی کا بنا ہوا ایک پیالہ ہوتا تھا تحت سریرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے۔ کان یبول فیہ باللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس میں پیشاب فرماتے۔ رواہ ابو داود والنسائی وابن حبان والحاکم، ابو داود، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ اسنادہ لیس بالقوی، اور اس کی سند قوی نہیں ہے، کمزور ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں روایات میں بظاہر تعارض ہے، یہ دونوں روایات ایک دوسرے سے متصادم ہیں، متعارض ہیں۔ پہلی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پیشاب کر کے جمع کرنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لا ينقع بول فی طست فی البیت، کے گھر میں کسی برتن میں پیشاب کر کے جمع نہ کرو، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں پیشاب جمع کر کے رکھا ہوا ہو۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا بنا ہوا پیالہ ہوا کرتا تھا، یا ایک برتن ہوا کرتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پیشاب کرتے تھے۔ تو یہ دونوں حدیث جو ہیں بظاہر متعارض ہیں، ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں اور دوسری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے کرتے تھے۔ تو اس تعارض کو رفع کیسے کیا جائے گا، یہ بظاہر جو احادیث میں تعارض نظر آ رہا ہے، تو اس کی مختلف توجیحات کی جاتی ہیں محدثین کی طرف سے۔ پہلی توجیہ یہ کہ فإن الملائکۃ لا تدخل فیہ، یہ جو حدیث ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب جمع کیا ہوا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کافی دیر تک پڑا رہے
تو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. یعنی بغیر کسی وجہ کے کسی نے پیشاب کیا، کسی عذر کی وجہ سے کوئی بیمار ہے، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے برتن استعمال کرنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ برتن میں پیشاب کر کے رکھا ہوا ہے لیکن کسی نے اس کو خالی نہیں کیا، بلا وجہ تاخیر ہو گئی اس میں اور وہ پڑا ہوا ہے وہیں پہ، تو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں وہ فرصت کے باوجود اس کو انڈیلا نہ جائے، اس کو خالی نہ کیا جائے اور برتن میں وہ وہیں پڑا رہے، تو اس گھر میں وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایک اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا یہ اس پیشاب کے بارے میں جو مستقل پڑا رہے اور بلا وجہ کافی دیر تک پڑا رہے، تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اور دوسری توجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا، جو دوسری حدیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ برتن میں پیشاب کرتے تھے رات کو اور پھر جو ہے اس کو انڈیل دیتے تھے، تو یہ عمل ابتداءً تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور دوسری بات یہ کہ وہ ادھر ہی نہیں پڑا رہتا تھا برتن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرماتے تھے، بلکہ وہ فرصت کے وقت میں انڈیل دیا جاتا تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے ابتداءً میں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک فرما دیا ہے. اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ آپ نے اس عمل پر آخری عمر تک عمل کیا ہو، ہمیشگی کی ہو، اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہا جائے گا، یہ توجیہ کی جائے گی کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ابتداءً تھا. جب آپ کو معلوم ہوا کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک فرما دیا. قدح من عیدان، یہ ایک دوسری حدیث کے اندر یہ ایک لفظ ہے کہ لکڑی کا بنا ہوا ایک پیالہ ہوتا تھا. اب یہ عیدان جو ہے یہ بکسر العین عود کی جمع ہے، بمعنی خشبہ یعنی لکڑی. خشبہ لکڑی کو کہا جاتا ہے عربی میں. یہ عیدان جمع ہے عود کی. تو یہاں پر جمع کیوں لائے ہیں؟ اشکال اس پر یہ ہوتا ہے کہ متعدد خشبات سے پیالے بنانے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ یہاں پر قدح من عیدان ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عیدان چونکہ جمع ہے تو بہت ساری لکڑیوں سے جو ہے وہ پیالہ بنایا ہوا تھا. تو متعدد خشبات سے یا متعدد لکڑیوں سے پیالے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ اشکال ہوتا ہے اس پر. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جمع باعتبار اجزاء کے ہے، افراد کے نہیں ہے. جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ ہماری فلاں جگہ اراضی ہے، زمینیں ہیں، تو حالانکہ زمین تو ایک ہی ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ زمینیں بہت ساری ہوتی ہیں، بلکہ زمین تو ایک ہی ہوتی ہے. تو یہ باعتبار اجزاء کے ہے، افراد کے نہیں ہے کہ اس کے افراد بہت زیادہ ہیں، بلکہ اس کے اجزاء تھے 2 3 4 لکڑیوں سے ملا کر کے بنایا گیا ہوگا. اس وجہ سے قدح من عیدان، عیدان جمع لے کر آئے ہیں. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب ما جاء فی البول المنتقى کے تحت جو احادیث ہیں، 2 احادیث تھیں، ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے. بظاہر آپس میں 2 جو ہے وہ تعارض ہو رہا تھا 2 احادیث کا آپس میں. پہلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور دوسری میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ منقول ہے. تو اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے 2 توجیہات بیان کی اور مسئلہ خود بخود اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بلا عذر جو ہے نا گھر میں کسی برتن میں پیشاب کر کے جمع کیا جائے اور وہ وہیں پڑا رہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ برتن میں پیشاب کر کے جمع کرنا جائز ہے یا نہیں. اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2 دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پیشاب کرنے کا عمل جو تھا، جس طرح کی حدیث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لکڑی کا برتن تھا، ایک پیالہ تھا قدح من عیدان، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پیشاب فرماتے تھے. تو یہ عمل جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرما دیا تھا یا نہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.